تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. اللہ جل جلالہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی دولت سے مالا مال فرمایا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج 1 اپریل ہے اور شعبان کی 28 تاریخ ہے. انشاءاللہ پرسوں یا اس سے ایک دن بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا. کل شام سے یا پرسوں شام سے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا. میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. اس امت پر اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی انعامات فرمائے ہیں، ان خصوصی انعامات میں سے ایک انعام رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. یہ اتنا عظمت والا مہینہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم، یہ سب اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں. کوئی کس تاریخ کو، کوئی کس تاریخ کو. اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مہینے کا تعارف بھی اسی الفاظ سے کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. اور قرآن کتنی عظیم کتاب ہے. فرمایا ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، گائیڈ بک ہے، دستاویز ہے، روشنی ہے. حق و باطل، حق کے دلائل اس میں موجود ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی عظیم کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں وہ کتاب نازل فرمائی ہے. اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے. یعنی رمضان کا مہینہ فرمایا یہ میرے لیے ہے. اور اس میں جو روزہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، جو روزہ ہے وہ میرے لیے ہے.
نمیرہ ہے۔ نماز بھی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ذکر و عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے روزے کے لیے خاص طور پر فرمایا کہ الصوم لی وأنا أجزی، اور میں خود اس کے بدلے میں دیا جاتا ہوں، یعنی جو روزہ رکھ لیتا ہے تو میں اس کا ہو جاتا ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ہو جائے تو سب کچھ ہو گیا، پھر کون سی چیز باقی رہے گی؟ محمود و ایاز کا مشہور واقعہ ہے کہ محمود بادشاہ تھے اور ایاز بہت ہی سمجھدار غلام تھا، باقی غلام اس پہ رش کیا کرتے تھے کہ یہ جو ہے بادشاہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے نہیں کرتے۔ تو محمود نے اس کا تجربہ یوں کیا کہ ایک دن اپنے دربار میں اعلان کیا کہ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ اب وہ خزانہ کھولا تو ہر آدمی دوڑا، کسی نے ہیرے، کسی نے جواہرات، کسی نے چاندی، سونا، ہر چیز پہ ہاتھ رکھے۔ محمود ایاز جو کھڑا تھا تو کہیں نہیں جا رہا تھا۔ اب لوگوں نے، باقی غلاموں نے کہا کہ یہ احمق دیکھو، یہ یہاں کھڑا ہے، آج تو لوٹنے کا وقت ہے، حاصل کرو۔ تو محمود نے کہا کہ ایاز تم بھی تو چیز لے لو۔ وہ بادشاہ سلامت کے ساتھ ہی کھڑا تھا اور وہ تھوڑا سا آگے بڑھا اور بادشاہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا کہ مجھے آپ چاہیے۔ اب سب نے کہا کہ یہ بیوقوف ہے کہ آج تو بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ تمہیں جو چاہیے لے لو۔ اب وہ بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تو بادشاہ نے کہا کہ آج بھی تم سے ایاز بازی لے گیا، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو ساری چیزوں کا مالک ہے، جو بادشاہ ہے، جب وہ اس کا ہو گیا تو ساری چیزیں اس کی ہوگی بھی۔ ایاز تم سے بازی لے گی۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَا أُجْزِي، میں خود اس کے بدلے میں اس کو مل جاتا ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو مل جائے تو دنیا اور آخرت کی ساری کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ مفاتیح السماوات والارض، آسمان و زمین کی اور اس کے سارے خزانوں کی کنجیوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ مل گیا۔ اور ایک معنی اس حدیث کا یہ ہے کہ میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں، یعنی نماز کا بدلہ، روزے کا بدلہ، حج کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دلواتا ہوں۔ لازم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بتلاتے ہوں گے یہ اتنا اس کو دو، اس کو اتنا دو، اس کو اتنا دو، لیکن روزے کا بدلہ میں کس کو کتنا عطا کرتا ہوں؟ اس کے بھوک کی وجہ سے، اس کی پیاس کی وجہ سے، جو کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا۔ جس کو بھوک لگے وہی محسوس کر سکتا ہے، جس کو پیاس لگے وہی محسوس کر سکتا ہے۔ کسی اور کو روزے کا صحیح معلوم علم نہیں ہو سکتا ہے۔ فرشتے تو بھوک اور پیاس سے جو ہے پاک ہیں، نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ تو روزے کے اندر ایسی خصوصیات ہیں جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ میں کس کو کتنا عطا کرتا ہوں وہ فرشتوں کو نہیں بتاتا، بلکہ فرمایا کہ سارے اعمال کا بدلہ اور اس کا جزا اوروں کے ذریعے سے دلواتا ہوں، اور روزے کی جب باری آتی ہے تو وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود اس کا بدلہ عطا فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر! اب اندازہ لگائیے میرا عزیز بھائی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری فرماتے تھے اور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال تھے اور اب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل فرمایا، ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، موت کے حملے سے اب تک محفوظ رکھا۔ ایک آدھ دن باقی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ ہمیں اس میں بھی حفاظت فرمائے اور ہماری زندگی میں ایک اور رمضان ہمیں عطا فرما دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص ابھی سے ارادہ کر لے، اور جب انسان دل سے ارادہ کرتا ہے نا، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں کہ یہ رمضان ہم نے زندگی کا سب سے بہترین رمضان گزارنا ہے۔
اس کی کوئی گھڑی، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ، کوئی دن، کوئی رات ضائع نہ ہو جائے، کمزوری نہ ہو جائے، کمی نہ ہو جائے، جس کے لیے ممکن ہو کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف رمضان المبارک کی عبادات میں لگ جائے، یہ تو بڑی غنیمت کی بات ہے۔ اور ہمارے اسلاف، اولیاء اللہ، اکابرین اس قدر رمضان میں عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے کہ دینی دوسرے تقاضوں کو بھی چھوڑ دیتے تھے بعض، یعنی عبادت اس قدر کہ بعض دیگر جو کام ہیں وہ بھی عبادت تھے، دین کا کام، لیکن ان کو کہتے بھائی رمضان سے آگے یا پیچھے۔ جیسے مدارس میں چھٹیاں ہیں، پڑھائی نہیں ہوتی، دارالفتاح میں وقت بہت کم ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی دین کے کام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، رمضان ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، اللہ کے قرآن پڑھنے میں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین کے واقعات آتے ہیں کہ ایسے اللہ والے گزرے کہ دن میں قرآن ختم کرتے، رات میں بھی قرآن ختم کرتے۔ ہمیں تو قرآن سے انس نہیں ہے نا، قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے کرتے تھے، جو کرتے تھے وہی کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ کرتے تھے، دن میں الگ قرآن ختم کر لیتے، رات کو الگ قرآن ختم کر لیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ 20 رکعت نوافل بھی پڑھتے تھے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ سوائے اشد ضرورت کے پورے رمضان میں بات نہیں کرتے تھے، اشد ضرورت ہو، کوئی گپ شپ، فضولیات وغیرہ اس کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک تو یہ ہم اگر ہو سکتا ہے ایسا کریں، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ ہم فضول کاموں کو چھوڑ دیں۔ چلو ضرورت کے کام کر لیں، جو مجبوری کے کام ہے وہ کر لیں، چلو نچلے درجے پر ہم سارے کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یعنی اگر کاروبار اور تجارت میں بھی مصروف ہیں تو اس میں بھی نیت کو ہی اصلاح کر لیں، تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور اس نیت سے کریں کہ بھئی حلال کمانا بھی عبادت ہے، اور بچوں کی روزی کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جب اچھی نیت سے انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ ضروری دوسرا نمبر ہے یہ بھی عبادت بن جائے گی، تو ہم اچھی نیت سے کریں۔ اور تیسرا جو سب سے ضروری ہے وہ تو فرض ہے، اس میں تو کسی کے لیے کوئی لچک ہی نہیں ہے، وہ یہ کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، کہ یہ ارادہ کر لے کہ اس رمضان میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی نماز مجھ سے نہ رہ جائے، تکبیر اولیٰ نہ رہ جائے، میں نے کسی قسم کا حرام نہیں کھانا، میں نے سود کا کام نہیں کرنا، میں نے دھوکہ نہیں دینا، میں نے کسی کے ساتھ فریب نہیں کرنا، غلط بیانی سے کام نہیں لینا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، گالیاں نہیں دینی، اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، دل میں کسی کا حسد نہیں رکھنا، دل میں کینہ نہیں رکھنا، نفرت نہیں کرنی، تعصب نہیں کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں، ان میں سے تو بہت سارے کام ہیں جو صرف آپ کو دل میں کرنے ہیں، باقی اس کو ظاہر میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دل میں ارادہ کر لیں بس۔ اب نفرت، تعصب، کینہ، اس کو کسی سے کچھ کرنا نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور نفلی عبادات کا ثواب تو فرض میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح بعض موقعوں پر اور بعض جگہوں میں نیکی کا یعنی نیکی بڑھ جاتی ہے نا، اور ڈبل سے ڈبل ثواب ملتا ہے، ان موقعوں پر اور ان جگہوں میں اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا نقصان بھی بڑھ جاتا ہے۔
رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ اللہ نے عطا فرمایا جس میں شیاطین کو جکڑ دیا گیا، سرکش شیاطین باندھ دیے گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے، رحمت بارش کی سے بھی زیادہ موسلادھار بارش سے زیادہ برس رہی ہے، مسجدیں آباد ہیں، ماحول بہترین ہے، ہر طرف اللہ اللہ کی باتیں ہیں، دن بھر روزے میں گزر رہا ہے، رات عبادت قیام اللیل، قرآن کریم کا مہینہ قرآن کثرت سے پڑھا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہم کسی میت ہو جائے تو تھوڑی سی قرآن خوانی کرواتے ہیں، رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ ہر مسجد میں قرآن خوانی، ہر گھر میں قرآن خوانی، ہر پارک میں قرآن خوانی، ہوٹلوں میں قرآن خوانی، چھتوں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں مسلمان پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک سناتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ الحمدللہ سارے مسلمان سنتے ہیں۔ اس قدر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر بھی ایک بد نصیب محروم القسمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان میں محروم ہو گیا نا وہ مکمل محروم ہو گیا، وہ بدبخت ہے، وہ برباد ہے وہ شخص جس کو رمضان کی برکتیں بھی نہ ملیں، رمضان کی سعادتیں اس کو نہ ملیں، اور وہ بد نصیب رہے، پھر وہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو، وہ جھوٹ بول رہا ہو، غیبتیں کر رہا ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کل کا دن ہے، پرسوں شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، بلکہ کل شام سے امید ہے، نہیں تو پرسوں شام سے میں اور آپ بھی ارادہ کر لیں، دل سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نے غیبت بالکل نہیں کرنی، تبصرے نہیں کرنے بھائی۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں جی، ایک پہ تبصرہ، دوسرے پہ تبصرہ، تیسرے پہ تبصرہ، ایران توران کی باتیں، کوئی فائدہ نہیں۔ غیبت پہ غیبت، غیبت پہ غیبت، ہماری ہر مجلس جب تک اس میں غیبت نہ ہو مزہ نہیں آتا۔ تو ہم دل سے ارادہ کر لیں کہ آج سے ہم نے غیبت نہیں کرنی، چغلیاں نہیں کرنی، تانے نہیں دینے، کسی کو ایذا نہیں پہنچانی، نہ اپنوں کو نہ پرایوں کو۔ اپنوں میں سب سے زیادہ قریب والدین، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے روئے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی نعمت والدین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین بچپن سے ایسی عمر میں وہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، چومتے ہیں، جس عمر میں نہ کسی بچے کو اس کا پیار سمجھ میں آتا ہے، نہ محبت سمجھ میں آتی ہے، نہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا، لیکن وہ بچے سے پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے ہو کر جب ہر آدمی ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے لگ جائے پھر تو بہت لوگ پیار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو معصوم بچہ دو اور کو اس کو پالو، دیکھو کون پالتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، واقعہ اتنا مضبوط نہیں ہے لیکن ایک بات ہے، واقعہ ہے، مستند روایت نہیں ہے، لیکن عبرت کا واقعہ کوئی شرعی حکم اس سے ثابت نہیں ہوتا اور حقیقت کے بالکل مطابق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل جلالہ سے باتیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا، یا اللہ، یہ جو بچوں کا پیدائش اور یہ مرد اور عورت کا ملاپ اور یہ وہ، اس سے یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کی بجائے بچے بھی یوں ہی پیدا ہوتے جیسے فصل پیدا ہوتی ہے نا، جیسے فصل پیدا ہوتی ہے نا، ہر آدمی کسی فصل میں پیدا کر لیتا اور پھر جس کو جتنے چاہیے جیسے وہ اپنے لیے اس کے بچے ہو جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ کے ایک جگہ دکھایا کہ اچھا موسیٰ اس جنگل میں جاؤ، وہاں بہت سارے بچے تھے، یہ بچے ہیں، جن میں سے کتنے بچے آپ کو چاہیے آپ لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام پورے جنگل میں گھومتے رہے، کبھی کہیں اس کو اٹھا لوں، کبھی کہیں اس کو اٹھا لوں، کبھی کہیں اس کو اٹھا لوں۔ اپنے تو بچہ ہے نہیں نا، اپنا بچہ تو کالا ہو، گورا ہو، جیسا بھی ہو، وہ سب سے پیارا ہوتا ہے۔
ماں باپ کی نظر سے اس کے بچے کو دیکھو تو سارے بچوں سے پیارا اس کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہارون رشید کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جاؤ شہر میں سب سے خوبصورت بچہ لے کے آؤ، کسی سے کہا، وہ گیا اور اپنے بچے کو اٹھا کے لیا جس کی ناک بہہ رہی تھی۔ کہا کہ بھائی میں نے تو کہا خوبصورت بچہ، کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ مجھے پورے شہر میں نظر نہیں آیا، کیونکہ اپنا بچہ تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ لے لو اس میں سے جتنے بچے چاہیے۔ فرمایا یا اللہ مجھے ان میں سے ایک بھی پسند نہیں، مجھے پسند نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ رب العالمین نے والدین کے دلوں میں ایسی شفقت محبت ڈال دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کائنات میں والدین سے زیادہ کسی کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، کوئی شفقت نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا میں حسد ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے مقابلے ہوتے ہیں، آدمی آگے بڑھتا ہے، لیکن ماں باپ ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کے لیے زندگی بھر یہی سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ یہ والدین کا تصور ہوتا ہے۔ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے جو جتنا عطا کیا ہے میرے بچے کو اس سے بھی زیادہ عطا کر دے، اس کی زندگی کی تمنا ہو۔ تو والدین کو رمضان مبارک میں کسی کو تکلیف نہیں دینی، خاص طور پر والدین کو ان کی خدمت، ان کا ادب، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری اپنے لیے زندگی کی سب سے بڑی غنیمت سمجھیں۔ ایسے ہی اپنے ماتحت بچوں کو بھی اذیت نہ پہنچائیں، گھر والوں کے بھی ان کے حقوق پورے ادا کریں، مرد بیوی کے، بیوی عورت شوہر کے، اور پھر بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، عزیز و اقارب کے صلہ رحمی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا ایسا ہے کہ جب تک وہ صلہ رحمی نہیں کر لے گا اللہ تعالیٰ نہ رمضان میں اس کی مغفرت فرماتے ہیں، نہ شب برات میں اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اور نہ ہی ایسے بد نصیب آدمی کی لیلۃ القدر میں مغفرت فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم اس کا ارادہ فرما لیں کہ ہم نے رمضان مبارک میں کسی کو تکلیف نہیں دینی، کوئی گناہ نہیں کرنا، اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنا ہے، نفلی عبادات زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ جو مسنون عبادات ہیں، جیسے صبح اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، ایسے ظہر عصر وغیرہ کے ساتھ جو سنن غیر مؤکدہ ہیں، مغرب کے بعد اوابین کی نماز ہے، رات کو تراویح کی نماز ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور رات کو تہجد کی نماز ہے، اس کا تو کم از کم ضرور اہتمام ہوگا، ہر آدمی اہتمام کرے۔ اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی استغفار، کبھی دعا مانگیں، ایک عمل سے درود شریف پڑھتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال ہو، جہنم سے پناہ ہو، اپنے مال کے ذریعے سے بھی خوب سخاوت کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو، ہمدردی ہو، ایثار ہو، قربانی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ایثار کا مہینہ ہے، یہ قربانی کا مہینہ ہے، اس کا اہتمام فرمائیں۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ والے گزرے، بہت بڑے، یہاں تک کہ ہمارے اس زمانے کے شیخ الاسلام اور مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ان دونوں کے شیخ تھے، یعنی دونوں حضرات ان سے بیٹھ تھے، اتنے بڑے آدمی تھے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمایا کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرمائی۔ اب لیلۃ القدر تو آخری عشرے میں آئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ رمضان سے پہلے فرما رہے ہیں اور لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ اس لیے کہ ہم یکم رمضان سے ہی ارادہ کر لیں
اور ذہنی طور پر انتظار میں لگ جائیں کہ اب جو ہے 21 رمضان تک 20 دن باقی ہے جی، 18 دن باقی ہے جی، 15 رہ گئے، 10 رہ گئے، اور جی 5 دن رہ گئے، اور کل سے انشاءاللہ یہ اب لیلۃ القدر کے امکان ہے، آخری عشر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یکم رمضان سے ہم لیلۃ القدر کا استحضار کریں گے نا، تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ پورے رمضان میں ہر دن لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، ہر دن لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ اور اس کی دلیل بھی ہے، یہ دلیل تو حضرت نے لکھی، میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کے لیے آتا ہے وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جب کسی چیز کے انتظار میں بیٹھے نا تو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ جتنی دیر نماز کی جگہ میں رہیں گے، یعنی مسجد میں موجود رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا، انتظار سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نفلی عبادات جب ہم زیادہ سے زیادہ کریں تو اس کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ ایک تو اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، اور دوسرا ساری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے نا، اس میں سب مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کو کجسد واحد فرمایا، ایک جان ایک جان۔ اس وقت تک انسان کامل مومن نہیں ہوتا جب مشرق کے رہنے والے کو مغرب والے میں رہنے والے مسلمان سے دلی ہمدردی نہ ہو، شمال میں رہنے والے کو جنوب میں رہنے والے سے دلی ہمدردی اور محبت نہ ہو، اس کے دکھ درد کا احساس نہ ہو۔ تو ہمیں شریعت نے یہ کہا ہے، ایک تو ہم یہ عمل کیا کریں کہ نفلی عبادات کے بعد پوری امت کے لیے سب دعا کریں، پاکستان کے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، ہندوستان کا رہنے والا ہو، پاکستان کے رہنے، کہیں کا رہنے والا مسلمان ہو، سب کے لیے دعا فرمائیں، ان کو بیماریوں سے بچنے کی دعا فرمائیں، پریشانیوں سے ختم ہونے کی دعائیں فرمائیں، اور ہدایت کی دعا فرمائیں۔ سب سے بڑی ہدایت دعا ہدایت کی ہے، اور خصوصاً آج فطروں کا دور ہے، امت مسلمہ مختلف فطروں میں مبتلا ہیں، ان فطروں سے بچنے کی اور محفوظ رہنے کی دعا فرمائیں، ایمان کی حفاظت کی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ 27 دفعہ دن میں، 27 دفعہ جو شخص دن میں رمضان المبارک کے مہینے میں ساری امت کے لیے دعا کرے گا، سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رمضان المبارک کی ساری برکتیں عطا فرما دیں، سعادتیں عطا فرما دیں۔ تو ساری انسانیت کے لیے دعا کریں، ایثار ثواب کیا کریں، آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائے نیکیوں کی، ایثار ثواب کریں، خصوصاً اپنے والدین کو زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، ان کو کثرت سے ایثار ثواب کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ میں نے صرف فرض، واجب، سنت موقدہ یہ تو میری اپنے لیے ہے، یہ تو اللہ کا حکم کے طور پر میں کرتا ہوں، جتنی نفلی عبادات ہیں، جتنی نفلی اطاعات ہیں، مالی صدقات ہوں یا نفلی صدقات ہوں، جانی عبادت ہوں، کچھ فرمایا کہ میں سب کے سب کو ایصال ثواب کر دیتا ہوں، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور پھر سارے انبیاء کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر۔ اور فرمایا اس سے کیا ہوگا، سب کو بھی اجر ملے گا اور آپ کو بھی پورا پورا اجر ملے گا، آپ کے اجر میں ایک ذرہ کمی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس رمضان مبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ہم سب کو عطا فرمائیں، ہمارے لیے آسان فرما دے،
आमाल करना, नेकियां करना और गुनाहों से बचना अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़ज़ल से हमारे लिए आसान फरमा दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह।